اس میں سے نکلے گا کیا؟ ایک تو ہندوستان کی ڈپلومیسی کی جو وہ تو جنازہ نکل گیا، اس کا جنازہ نکل گیا ہے. مودی جو ہے میرا خیال ہے اس کے بعد میرا خیال کہیں کھوڈی نکال لے. I'm sorry to use the word. نہیں اوکے، آپ مودی کے لیے جو مرضی وہ اس میں. اچھا اب اصل ٹیسٹ یہ ہے مبشر، دیکھیں یہ جو ایگریمنٹ ہم کرانے جا رہے ہیں دیٹ از بٹوین امریکہ اینڈ ایران. پاکستان اسرائیل کو بائنڈ کرے گا امریکہ؟ نہیں، اسرائیل کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. بائی دا وے آج سیریا میں جو ہم نے کیا ان کے ساتھ ان کو لاگ پتہ گیا، طلاق ہو گئی ہے. اس کے اوپر میرے پاس اطلاع نہیں ہے، وہ آپ کی اطلاع ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اور وہ ان کی ایئر فورس ڈائریکٹ کمبیٹ میں نہیں آئی، نہیں کمبیٹ میں نہیں آئی، بٹ دے ور ان آپٹیکل رینج. مطلب جو بھی ہو، چونکہ آپ اڑتے پھر رہے ہیں آپ اس علاقے کے اندر، ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر جو ہیں وہ قطر سے جس میں جا رہے تھے، اب اگر انہوں نے ٹرکی جانا تھا تو اس علاقے کے اندر بدماشی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا بے وقوف ہوگا نیتن یاہو کہ اپنا جو بینیفیکٹر ہے، جو اس کا سپورٹر ہے، جو اس کا بیکر ہے، جو اس کا سیویئر ہے، اس کی ساری تعلقات کو خراب کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ امریکہ یہاں سے اپنی شکست قبول نہیں کر سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ٹیسٹ دو ہوں گے. ایک تو واٹ پاکستان ول اچیو فار اٹ سیلف آفٹر دس. بھائی ایران کے اوپر سینکشن اٹھ جاتی ہیں، ایران کو جو ہے دوبارہ سے ان کے اس کے پیسے مل جاتے ہیں، فائن. پاکستان کو کیا ملے گا؟ آئی تھنک پاکستان شوڈ بیسیکلی آسک، اگر نہیں ہوتی تو ویور کہ پاکستان جو ہے شوڈ بائی آئل گیس فرام ایران وٹ ایور. دوسری چیز، بہت بڑا ایک ڈیمیج ہوا ہے یہاں پہ اس ساری چیز کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں، اینڈ دیٹ از آور ریلیشن شپ ود یو اے ای. پاکستان کو اب سعودی عرب اور یو اے ای کا جو ہے نا ٹیف، اس کو بھی ڈیل کرنا ہے. پاکستان کو جو ٹرکی اور ایران کا ہے، یعنی اس ڈائنامک کے اندر اگر فرض کیا ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم بنتا ہے، ایک نیا آرکیٹیکچر کھڑا ہوتا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کو لیڈ کرے گا. پاکستان جو ہے نا اب ان کی مدد نہ کرے. پاکستان کہے کہ بھائی جان اب میری بات سنیں نا، ہم نے بڑا کچھ کر دیا آپ کے لیے، اب دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد اتنی سنجیدگی سے اتنا میٹیکولس ڈپلومیٹک اسائنمنٹ نہیں ہوا. میں تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور میرے خیال میں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن میں ادھر سے ہی ان کنٹینیوشن عامر بھائی کی بات سے کروں گا کہ واٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. پاکستان کے لیے اس وقت بے حد عزیز ہے کہ وہ قرضے نہ مانگے، اور اس کی جگہ کے اوپر ہمیں جو ڈیزرونگ بینیفٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا جو ہمیں آگے جا کے نظر آ رہا ہے، اگر ایران پہ سے سینکشنز ہٹتی ہیں تو پاکستان ڈائریکٹ بینیفیشری ہے آئل کا. 40% ریبیٹ کے اوپر آپ کے پاس روٹ بھی بارڈر سے ہے. آپ انسٹیڈ آف کہ وہ اسمگل ہو، اس کی اسٹیٹ بینیفیشری ہو نا، انسٹیڈ آف کہ اسمگلنگ والے اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا، پاکستان کے ریلیشن اتنے بیلنسڈ ہیں ود امریکہ، ود مڈل ایسٹ، اور اسی طرح ہی رکھنے چاہیے. جو میڈیا کی بات کر رہی ہے، میڈیا میں آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے اندر سے کوئی خبر نہیں نکلی. اتنا سنجیدگی سے ڈائلاگ، میڈیا نے بھی سنجیدہ رول پلے کیا، اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا ہلکی سی مس انفارمیشن اس کو فلیئر اپ کر سکتی تھی پوری سچویشن کو. اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ واشنگٹن جا رہی ہیں اور 22 کو غالباً ٹرمپ صاحب ادھر آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ یہ سارا کرنا چاہ رہی ہیں اسائنمنٹ ریپ اپ بیفور ہی گوز ٹو چائنا. ان کی 14 مئی کو ان کا وہاں پر دور ہے. اس سے پہلے وہ یہ ساری چیزیں سیٹل کر کے جانا چاہ رہی ہیں. پاکستان کو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنی زیادہ کامیابی، تو آپ اس کو انٹرنلی ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کے لیے بھی یوٹیلائز کریں. وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انفلیشن اور اکنامیکل جو سٹرکچر ہے وہ اس وقت ہمارا ذرا پور ہے. اس کو میرے خیال میں بہت زیادہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں بینیفٹ اس پہ مل سکتا ہے. مریم؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے، اینڈ تھینک یو فار دا اوور ویو. اور جو دوسرے پینلسٹ تھے ان کی ویوز کو بھی سن کر مجھے بہت اچھا لگا. میرا خیال ہے کہ ٹوڈے از اے ویری بگ ڈے فار پاکستان. اور جو کہ ساری ہم لوگ نیگیٹو نیوز سن رہے تھے اپنے ایسٹرن بارڈرز کی طرف سے، اپنے نیبرہڈ میں سے، کہ the peace process and the talks they have gone to nothing and they have gone for a 6 اور ڈفرینٹ قسم کے الفاظ کا استعمال میں سن رہی تھی. آج جو یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تہران میں موجود ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے 3-4 ملکوں کے دوروں کے اوپر ہیں، وہ سارے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں اس پورے خطے میں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے کرائسس سچویشن میں.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے، اور یہ ایک پریگمیٹک اور بہت ایک بیلنسڈ اپروچ کو ظاہر کر رہی ہے جو پاکستان نے اس وقت لی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جب یہ لیوریج جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے آف اٹس ریلیشن شپ ود آل دا پارٹنرز، میرا خیال ہے پاکستان کو اس کو ایز اے کوئٹ پرو کیو بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پوری دنیا کے اکنامک مسائل کا حل پاکستان تلاش کر رہا ہے۔ اپنے سفارتی جو ہے محاذ پر پاکستان نے ایک خاص طور پہ سرگرم عمل ہے پاکستان اس وقت سفارتی میدان میں۔ تو ہمارے جو سب سے فنڈامنٹل ووز ہیں وہ ہے اکنامکس، اور اکنامکس کے لیے جو ہے ہمیں اس وقت اپنے بہترین لیوریج جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے آس پاس کے تمام ممالک کے ساتھ، اور اکنامیکل فائدے جو ہے ہمیں لینے چاہیے، اور ایسے آرکیٹیکچرز اور فریم ورکس میں انٹر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے اکنامک ووز کسی حد تک جو ہے وہ سیٹل ہو سکیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے یو اے ای کا ذکر کیا۔ یو اے ای کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپس نیچرلی پاکستان کو لے کر چلنے ہوں گے، اور ظاہر ہے پاکستان نے بیلنس کرنا ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پریگمیٹک بیلنسڈ اپروچ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا پاکستان کی فارن پالیسی کو بریو بھی سمجھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نڈر ہو کے اپنی فارن پالیسی کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کا بینیفٹ آج یہ ہے کہ بہت سارے کنٹریز پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان وہ ایک اسٹریٹجک آٹونومی نہیں کلیم کر لیتا، جب کسی اور کے انٹرسٹ کی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان ایک ککون شیلف میں جو ہے نہیں اپنے آپ کو جو ہے it doesn't recoil into a cocoon because it doesn't align with its own interests۔ پوری دنیا صرف آپ کے انٹرسٹ کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا سے اپرچونسٹ بن کے فائدے اٹھائیں جب آپ کو فائدہ ہو، اور جب ان کے کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہوں جس کے اوپر ان کو آپ کی الائنمنٹ چاہیے ہو تو آپ اپنے انٹرسٹ کے حفاظت کے لیے ککون ہو جائیں اور ریکوائل کر جائیں، جیسے انڈیا کرتا ہے، اسٹریٹجک آٹونومی بار بار ایکسرسائز کرتا ہے۔ تو آج دنیا نے بھی ان کو سائڈ لائن کر دیا، اور سمجھ میں آ گئی پوری دنیا میں اور خطے میں خاص طور پہ ایران کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آئی ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ کہیں سے بھی ان کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس نے ان کو ڈپلومیٹکلی بھی جو ہے چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کے ان کی نیول سیلرز اور ان کی انویٹیشن کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی تعزیت تک نہیں کی، کوئی ان کے جو اوپر اٹیکس ہوئے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ یہ ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ہیز بین اے بریو ایکٹر ان فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیٹک فیلڈ، اور اس بریو ہونے کی وجہ سے آج یہ ہے کہ پوری دنیا بھی پاکستان کے ساتھ بریولی ڈیل کر رہی ہے۔ یو اے ای کے پوائنٹ پر میں یہ کہوں گی کہ یو اے ای کے اندر سے جو کہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں بلوچستان کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت کینڈڈلی یہ کہوں گی کہ کراچی جو ہے اس کے ایشز کے اوپر، دبئی واز بلٹ آن دا ایشز آف کراچی۔ تو جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس سے ہمیں ایز اے پاکستانی شکایت ہے، یو اے ای کو وہ گیو اپ کرنا ہوگا، اور پاکستان کو یہ ان کو اس پوائنٹ پہ آ کے ایمفسائز کرنا ہوگا کہ اگر وہ ایک مسلمان ملک ہیں تو اگر وہ جو ہے ہم سے تعلقات کے لیے اچھے تعلقات کی خواہاں ہیں، اس پہ کویسچن we'll have to give up on those۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ناظرین سے ایک آپ کی پرسنل چیز شیئر کر لوں مریم، بیفور آئی ٹیک اے بریک، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ ایسا ہی ہوتا ہے میرے شو میں۔ آپ کے ہسبینڈ ایئر فورس میں ہے نا؟ جی، تو کم از کم آپ پاکستان ایئر فورس کی بھی تعریف کر دیں اور شکریہ ادا کر دیں۔ آج جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو دوڑایا ہے سیریا کے اوپر، میرا خیال ہے کہ صرف ڈپلومیسی نہیں، اور ایئر فورس از آلسو دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ